بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج نے شیخ جراح میں فلسطینی خاندان کا گھر گرا دیا، علاقے میں تناؤ، آنسو گیس اور ربر کی گولیوں کا استعمال۔ جارڈن اور او آئی سی نے کی شیخ جراح کارروائی کی مذمت، کہا عالمی اور انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رئیسی ماسکو پہنچے، پوٹین سے ملاقات، نیوکلیئر ڈیل اور عالمی حالات پر بات چیت۔ ایرانی صدر نے کہا رشیا دورہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے کئی سمجھوتے۔ یمن میں سعودی بمباری تیز، صنعاء ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، یو اے ای نے کہا ابوظہبی حملے پر غور کے لیے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی جائے۔ رشیا کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے، امریکہ کی وارننگ، بلنکن کیف پہنچے، صدر سے ملاقات۔ انڈیا نے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی 28 فروری تک بڑھا دی، ایکٹیو کیسز 18 لاکھ ہو گئے۔ چائنا کے سرکاری اخبار نے انڈیا میں مسلمانوں پر حملوں کا مسئلہ اٹھایا، کہا مغربی ملک کیا کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے رشیا کا 2 دن کا دورہ شروع کیا، جسے بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ماسکو میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی اور آپسی تعلقات، مڈل ایسٹ کے حالات اور خاص طور پر ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت کی۔ رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ ایران اور رشیا خطے میں سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں اور یک طرفہ کارروائیوں کو روکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ماسکو دورہ آپسی تعلقات میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ رئیسی نے کہا کہ ایران اور رشیا سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کرتے ہیں۔ انہوں نے پوٹین کی دعوت پر یہ دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ملک کئی شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے کر رہے ہیں۔ رئیسی رشین پارلیمنٹ ڈوما سے بھی خطاب کرنے والے ہیں۔ دونوں ملک مل کر کئی پروجیکٹس پر کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا تعلق سیاست، معیشت، توانائی اور تجارت سے ہے۔ اس کے علاوہ ایران رشیا خلا کے شعبے میں بھی تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ویانا میں نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت نازک مرحلے میں ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے حال ہی میں کہا تھا کہ بات چیت میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ابراہیم رئیسی پچھلے سال اگست میں ایران کے صدر بنے تھے۔ اس کے بعد سے یہ پوٹین اور رئیسی کی پہلی ملاقات ہے۔ ایران امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رشیا کے ساتھ معاشی تعلقات کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے اور اسے نیوکلیئر ڈیل کے معاملے میں رشیا کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایران اور رشیا پہلے سے ہی کئی معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ خاص طور پر سیریا جنگ میں ایران اور رشیا نے مل کر بشار الاسد حکومت کو بچانے میں اہم رول ادا کیا۔ سیریا جنگ میں ملیٹنٹس کے خلاف رشیا کے ہوائی حملے فیصلہ کن ثابت ہوئے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ دونوں ملک ہتھیاروں کے شعبے میں بھی تعاون پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ماسکو ایئرپورٹ پر رشیا کے انرجی منسٹر شیگوف نیگیو نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ایک تقریب ہوئی اور دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ اس کے بعد رئیسی پوٹین سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ ڈوما کے علاوہ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بھی خطاب کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ رئیسی ایرانیوں، علماء اور تاجرین سے ملاقات کریں گے۔ رئیسی کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ایرانی ڈیلیگیشن بھی یہ دورہ کر رہا ہے۔ بات یمن کی۔ یمن میں سعودی عرب اور اتحادیوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ یو اے ای پر حوثیوں کے حملے کے بعد فوجی کارروائیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے بتایا کہ سعودی جنگی ہوائی جہازوں نے صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 3 حملے کیے۔ اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی کارروائیاں کی گئی۔ اس کے علاوہ صنعاء کے بنی مطار ضلع کے گاؤں پر بھی حملہ کیا گیا۔ ہلاکتوں کے بارے میں فوری طور پر کوئی خبر نہیں ملی۔ منگل کو کہا گیا تھا کہ صنعاء پر سعودی عرب کے ہوائی حملے میں کم سے کم 20 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان میں ایک ہی خاندان کے 14 لوگ شامل تھے۔
UAE نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ ابوظہبی پر حوثیوں کے حملے پر غور کے لیے خصوصی سیشن بلایا جائے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں UAE کے مشن نے اس مہینے کونسل کی صدارت کرنے والے ناروے کے ڈیلیگیشن کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ UAE پر حوثیوں کے حملے کی مذمت کی جانی چاہیے جن میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کی ایک زبان میں مذمت کی جانی چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں UAE کی نمائندہ لینا مصیبہ نے کہا کہ UAE مرنے والوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتا ہے۔ یہ ایک غیر قانونی حملہ ہے اور خطے میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے کے لیے حوثیوں کی کوششوں میں ایک نیا قدم ہے۔ حوثیوں کی کوشش ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے اپنے ہتھیاروں اور صلاحیتوں کے ذریعے امن و سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کریں۔ اس حملے میں 3 لوگ مارے گئے تھے جن میں 2 انڈینز اور ایک پاکستانی سویلین شامل ہیں۔ یہ لوگ ایک آئل کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ ابوظہبی میں اس حملے کے دوران آئل ٹینکرز اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ایک کنسٹرکشن سائٹ پر آگ لگ گئی۔ حوثیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے پچھلے جمعے کو حوثیوں کی طرف سے UAE کا ایک جہاز ضبط کرنے کی مذمت کی تھی۔ سعودی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منگل کے حملوں میں ایک حوثی لیڈر عبدالقاسم الجنید ہلاک ہو گیا جو حوثیوں کی ہوا بازی اکیڈمی کا چیف تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ تازہ حالات سے یمن بحران اور جنگ میں تیزی آئے گی۔ اسرائیلی فوج نے قدس کے شیخ جراح میں ایک فلسطینی خاندان کا گھر گرا دیا۔ یہ خاندان لمبے عرصے سے اس کارروائی کی مزاحمت کر رہا تھا۔ شیخ جراح کے صالح ہوم کو ڈھانے سے پہلے اسرائیلی فوج اور پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کیا گیا۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 3 بجے علاقے کو گھیر لیا گیا۔ اس خاندان نے بتایا کہ بھاری ہتھیاروں سے لیس کئی سپاہی اس وقت ان کے گھر پر آ دھمکے جب وہ سو رہے تھے۔ انہوں نے خاندان کے ارکان پر حملہ کیا اور 6 لوگوں کو گرفتار کیا جن میں صدر خاندان محمد صالح بھی شامل ہے۔ اس گھر میں کم سے کم 18 دوسرے فلسطینی بھی تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لوگ گھر والوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس طرح کی کارروائی سے اس گھر کے ارکان بے گھر ہو گئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے اس گھر کو گرانے کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں علاقے کے لوگوں کے لیے اسکول بنایا جائے گا۔ خاندان کی ایک رکن یاسمین صالح نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی اور اطراف کے علاقے میں آنسو گیس کا استعمال کیا۔ یاسمین نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنے والے کئی کارکنوں اور جرنلسٹوں کو روکنے کے لیے ربر کی گولیاں چلائیں۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمبولینس کو اس مقام پر پہنچنے سے روکا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج پیر کے دن اس گھر کو گرانے والی تھی لیکن خاندان کے ارکان نے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیں گے جس کے بعد تناؤ بڑھ گیا تھا۔ محمود صالح نے اپنی گھر کی چھت پر ٹھہر کر کہا تھا کہ میں گھر اور اس کے اندر کی تمام چیزوں کو جلا دوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہاں سے میں صرف اپنی قبر کو جاؤں گا کیونکہ اس کے بعد زندگی ہے نہ عزت ہے۔ میں پچھلے 25 سال سے لڑائی لڑ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے میرا گھر خریدنے کے لیے یہودی آبادکاروں کو بھی بھیجا تھا لیکن میں نے اتفاق نہیں کیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے ضبطی کا حکم جاری کیا تھا۔ ایک مقامی کارکن محمد ابو الخموس نے بتایا کہ یہ کارروائی بدلے کی کارروائی ہے۔ اسرائیل یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جارڈن کی وزارت خارجہ اور OIC نے الگ الگ بیانات میں شیخ جراح میں ایک فلسطینی خاندان کا گھر گرانے کی مذمت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اممان میں کہا کہ یہ کارروائی عالمی قانون اور انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ OIC کے دفتر نے اس کارروائی کی مذمت کی۔ ایک بیان میں OIC نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں عالمی قانون اور جنیوا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ شیخ جراح سے فلسطینیوں کو نکالنے کے مسئلے پر ہی پچھلے سال مئی کے مہینے میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ یہودی آبادکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کے صحن میں گھس کر تلمودی طریقے سے رسومات ادا کیں۔ ان میں اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ یہ لوگ پولیس کی سیکیورٹی میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں آئے۔ ان کی تعداد درجنوں بتائی گئی۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ یوکرین کے مسئلے پر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ جب تک مغربی ملک اس کے مطالبات کے جوابات نہیں دیتے یوکرین کے بارے میں ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ رشیا کسی بھی وقت
यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन की हुकूमत ने कहा कि रशिया ने सरहद के करीब फौजें जमा करने का अमल पूरा कर लिया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तनाव से भरे माहौल में बातचीत के लिए यूक्रेन के दारुल कीव पहुंचे, जहां उन्होंने वहां के सदर से मुलाकात की। लंबे अरसे से रशिया के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस ओहदेदार दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी वक्त यूक्रेन पर कब्जे की मंसूबाबंदी कर रहा है, लेकिन रशिया इस इल्ज़ाम को रद्द करता रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के सदर वोल्डोमीर से बातचीत की। इसके बाद वो जर्मनी रवाना हुए, जहां वो बर्लिन में अमेरिका के इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे। बाद में वो जेनीवा में रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के सदर ने मुश्किल वक्त में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मीटिंग के दौरान ब्लिंकन से बताया कि मैं शख्सी तौर पर आपका, अमेरिकी सदर बाइडेन का और अमेरिकी सदर की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ब्लिंकन ने इस मौके पर कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए फौरी $200 मिलियन दिए जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया यूक्रेन को अपने असर वाले इलाके में शामिल करना चाहता है। रशिया यूक्रेन के बारे में मगरबी मुल्कों की जारहाना बयानबाजी को रद्द कर रहा है। रशियन अहदेदारों ने कहा है कि वाशिंगटन से जारी होने वाले बयानात सही नहीं हैं और रशिया यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं रखता। मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन को हथियार दिए जाने की वजह से तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा नाटो की उड़ानें और फौजी मशक़ें भी तनाव की वजह हैं। ब्लिंकन ने कहा कि हम जानते हैं कि रशिया ने बाज़ मंसूबे बनाए हैं और शॉर्ट नोटिस पर हमले कर सकता है। वो उम्मीद करते हैं कि सफारती तरीके से पुरअमन हल निकाला जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सैकी ने कहा कि ये बहरान एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया है जहां रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रशिया ने अमेरिका और नाटो से यूक्रेन के बारे में मजीद बातचीत करने से इनकार कर दिया है। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा एनालीना बेरबॉक से मुलाकात करते हुए कहा कि मॉस्को अपनी सिक्योरिटी की तजवीज़ों पर जवाब चाहता है। इसके बाद ही वो यूक्रेन के बारे में कोई बातचीत करेगा। यूक्रेन की वज़ारत दिफा ने कहा कि ताज़ा इंटेलिजेंस खबरों में कहा गया है कि रशिया ने इलाके में 1,27,000 से ज़्यादा सिपाहियों को तैनात किया है। इंडिया ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी 28 फरवरी तक बढ़ा दी है, लेकिन ये पाबंदी खुसूसी फ़्लाइट्स और कार्गो ऑपरेशंस के लिए नहीं होगी, जिन्हें डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की मंजूरी हासिल होगी। इस सिलसिले में DGCA ने एक हुक्म जारी किया। इंडिया में 15 से 18 साल की उम्र के आधे से ज़्यादा बच्चों ने कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए इन बच्चों का जोशो खरोश मुल्क में तमाम लोगों में तहरीक पैदा कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि बच्चे दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि अब तक इंडिया में 158 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 76,53,000 डोज दिए गए। मुल्क में 2,82,000 नए कोविड केस पाए गए। फिलहाल एक्टिव केसेस बढ़कर 18,31,000 हो गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बताया कि अब तक 8,161 ओमाइक्रॉन केसेस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 441 मौतें हुई। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग मुमकिन नहीं है और मुल्क में कोविड-19 की नई लहर आम तौर पर ओमाइक्रॉन शक्ल की वजह से ही है। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान से सरगर्म ग्रुप्स लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद मजबूत हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक अल-कायदा से है। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के मुस्तकिल नुमाइंदे TS मूर्ति ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आईसिस ने अपना तरीका बदल दिया है और अब वो अफ्रीका और रशिया में अपने कदम जमाने की कोशिश में है। इसके अलावा अल-कायदा अब भी फ़िक्र की वजह है। इस हवाले से उन्होंने अफ़गानिस्तान के हालात की मिसाल दी। मूर्ति ने कहा कि एक मकाम पर दहशतगर्दी का असर दूसरे मुल्कों के अमन व सलामती पर पड़ता है। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इंडिया में मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज़ पर हमलों का मसला उठाया है। अखबार ने लिखा कि इंडिया में हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप्स मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरी मजहबी अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं। अखबार ने सवाल किया कि इंडिया के इन हालात पर मगरबी मुल्क क्या कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने इंडिया में होने वाली धर्म संसदों का भी हवाला दिया, जहाँ मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कही गई। इससे पहले वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस में एक सुनवाई हुई थी, जिसमें जिनोसाइड वॉच के चीफ ने
جنہوں نے روانڈا اور میانمار میں نسل کشی کی وارننگ دی تھی، کہا کہ انڈیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جینوسائیڈ یا نسل کشی کوئی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک پروسیس ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک سوشل میڈیا ایپ کلب ہاؤس پر مسلم لڑکیوں کے تعلق سے انتہائی گندی بات چیت کی گئی۔ اس تعلق سے دہلی ویمنز کمیشن نے دہلی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ FIR درج کی جائے۔ اس سے پہلے بلی بائی ایپ اور سلی ڈیلز ایپ پر مسلم لڑکیوں کو نیلام کرنے کے لیے ان کی تصویریں پیش کی گئی تھیں۔ اس معاملے کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سرپرست ملائم سنگھ یادو کی بہو اپرنا یادو BJP میں شامل ہو گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ وزیر اعظم نریندر مودی سے متاثر تھیں۔ وہ اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر کیشو پرساد موریہ اور ریاستی صدر سوتنتر سنگھ دیو کی موجودگی میں BJP میں شامل ہوئیں۔ اس موقع پر مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے قوم ہمیشہ اہم ہے۔ انہوں نے BJP حکومت کی کئی اسکیموں کی تعریف کی۔ اپرنا یادو کی شادی ملائم سنگھ یادو کی دوسری بیوی کے بیٹے پرتیک یادو سے ہوئی ہے۔ SP صدر اکھلیش یادو ملائم سنگھ کی پہلی شادی سے ہونے والے بیٹے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شیخ جراح میں فلسطینی خاندان کا گھر گرا دیا۔ علاقے میں تناؤ، آنسو گیس اور ربر کی گولیوں کا استعمال۔ جارڈن اور OIC نے کی شیخ جراح کارروائی کی مذمت، کہا عالمی اور انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رئیسی ماسکو پہنچے، پوٹین سے ملاقات، نیوکلیئر ڈیل اور عالمی حالات پر بات چیت۔ ایرانی صدر نے کہا رشیا دورہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے کئی سمجھوتے۔ یمن میں سعودی بمباری تیز، صنعا ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ UAE نے کہا ابوظہبی حملے پر غور کے لیے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی جائے۔ رشیا کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے، امریکہ کی وارننگ۔ بلنکن کیف پہنچے، صدر سے ملاقات۔ انڈیا نے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی 28 فروری تک بڑھا دی، ایکٹیو کیسز 18 لاکھ ہو گئے۔ چائنا کے سرکاری اخبار نے انڈیا میں مسلمانوں پر حملوں کا مسئلہ اٹھایا، کہا مغربی ملک کیا کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔